السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن یدبر الامر فسیقولن اللہ فقل افلا تتقون۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، پچھلے 3 ہفتوں سے توحید ربوبیت کے سلسلے میں بیان چل رہا ہے۔ توحید ربوبیت کی تعریف یہ بیان کی گئی تھی، افراد اللہ بافعالہ، اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال میں تنہا ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور اس کی دوسری تعریف یہ بیان کی گئی تھی کہ اس بات کا پختہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، ساری کائنات کا چلانے والا ہے، وہی مارنے اور جلانے والا ہے۔ ان تمام امور میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ساجی و شریک نہیں ہے۔ ان میں سے جو پہلی 4 باتیں ہیں، ان پر مشرکین ایمان رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو مشرکین تھے، اس پر ایمان رکھتے تھے۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے اور مدبر ہے، ساری کائنات کا چلانے والا تنہا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے انہیں مومن اور مسلمان نہیں کہا۔ کیوں مومن اور مسلمان نہیں کہا؟ اس لیے کہ وہ تنہا اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کی عبادت میں اوروں کو شریک بناتے تھے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ انہیں کافر کہا ہے۔ آج کون تدبیر کرنے والا ہے ساری کائنات کے امور کا، اس سلسلے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن کریم کی جو آیت پڑھی میں نے، اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ سارے امور کی تدبیر کون کرتا ہے۔ کائنات کے جتنے بھی امور ہیں، چاہے علوی ہوں چاہے سفلی ہوں، آسمان و زمین کے تمام امور کی تدبیر کون کرتا ہے؟ اے نبی، جب آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے فَسَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ جب اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ اللہ رب العالمین ہی تنہا ساری کائنات کے امور کی تدبیر کرنے والا ہے، تو تم اپنی بگڑی بنانے کے لیے ان مورتیوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ ان کا سجدہ کیوں کرتے ہو؟ ان کے سامنے رکوع کیوں کرتے ہو؟ ان کے سامنے جا کر چڑھاوے کیوں چڑھاتے ہو؟ ان سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ ان کو حاجت روا مشکل کشا کیوں سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ مشرکین عقیدہ رکھتے تھے کہ ساری کائنات کے امور کی تدبیر کرنے والا تنہا اللہ رب العالمین ہے، اس کے باوجود وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں اوروں کو شریک بناتے تھے۔ تدبیر کا معنی یہ ہے کہ تمام امور کو اس کے حسب مراتب رکھنا، تمام امور کو جیسا اس کا مقام اور مرتبہ بنتا ہے، جہاں اس کی ٹھیک جگہ بنتی ہے، اس کو ویسے ہی رکھ دینا، اس کو ویسے ہی بنا دینا۔ تو اللہ رب العالمین ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، تو اس کے اندر جتنے بھی امور رونما ہو رہے ہیں، سب کو اللہ رب العالمین نے مقدر کیا ہے، جیسے اس کی حکمت کا تقاضا تھا، جیسی اس کی مشیت تھی۔ اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت اور مشیت کے تحت ان تمام امور کو ٹھیک ٹھیک جگہوں میں رکھا ہے، ان تمام چیزوں کو صحیح جگہ پر رکھا ہے، ان تمام امور کو، تمام چیزوں کو
اللہ رب العالمین نے حکمت کے ساتھ بنایا ہے، اور یہ ساری چیزیں حکمت کے تحت کام کر رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورج بنایا ہے، سورج ہر دن مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوبتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے منازل مقرر کیے ہیں، اور ہر دن نکلنے سے پہلے اللہ رب العالمین کے عرش کے پاس جا کر اللہ تعالیٰ کا سجدہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کدھر سے نکلوں۔ ایک دن آئے گا کہ اللہ رب العالمین اس کو حکم دے گا کہ آج مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے نکلنا ہے، تو اس دن سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا، اور جس دن سورج مغرب سے نکلے گا توبہ کا سارا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس سے پہلے جس کو بھی توبہ کرنا ہے اپنے گناہوں سے، اپنی شرکیات سے، اپنی بدعات اور خرافات سے توبہ کر لینی چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم ہے کہ کل کا سورج مشرق سے نکلے گا یا مغرب سے نکلے گا، کسی کو بھی نہیں معلوم ہے، اس لیے توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کر لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب وہ اللہ رب العالمین ہے جس نے آسمان و زمین کی تخلیق کی، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہو گیا، عرش کے اوپر ہو گیا، جیسی اللہ رب العالمین کی ذات کی شایان شان ہے۔ امام طحاوی نے عقیدہ طحاویہ میں یہ عبارت لکھی ہے مستوین علی عرشی بائن من خلقی، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، اپنی مخلوقات سے پرے ہے، یعنی وہ کسی بھی مخلوق سے اللہ رب العالمین ٹچ کیا ہوا نہیں ہے۔ اب اللہ رب العالمین کا عرش ہے، اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے، کیسے ہمیں نہیں معلوم۔ کیوں نہیں معلوم؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو نہیں بتایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نہیں بتایا، اور ہم تک یہ بات نہیں پہنچی، اس لیے اللہ رب العالمین کا استوا کیسا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کہا استوى علی العرش، تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے، اللہ رب العالمین عرش کے اوپر مستقر ہو گیا، ٹھہر گیا، اللہ رب العالمین اس کے اوپر موجود ہے، کیسے ہمیں نہیں معلوم۔ تو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے، ہر جگہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے عرش کے اوپر ہے، اپنے علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا علم بہت زیادہ ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ رب العالمین کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، لا يعلمها الا هو، جس کو اللہ رب العالمین تنہا وہی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جو کچھ خشکی میں ہے، جو کچھ سمندر میں ہے، وہ جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی بھی درخت کا پتا زمین پر نہیں گرتا مگر اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے تعلق سے آج یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ غیب جانتا ہے، وہ غیب جانتا ہے، وہ غیب جانتا ہے، اگر وہ زندہ ہے تو اس کو بلا کر کے اپنے سامنے کھڑے کر کے پوچھو کہ زمین کے اندر کتنے درخت ہیں، گن کے بتاؤ۔ گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا ہے۔ اس سے آسان کر کے اس سے سوال کریں، کسی ایک درخت کے نیچے کھڑا کر دیں، کسی ایک درخت کے نیچے کھڑا کرنے کے بعد پت جھڑ کا موسم ہو، خزاں کا موسم ہو، پتے پیلے ہو گئے ہوں، اس میں آپ 10-15 پتوں کا انتخاب کر لیں، یہ پتے ہیں، آپ کو بتانا یہ ہے کہ ان میں سے 15 پتوں میں سے یا 10 پتوں میں سے کون سا پتا سب سے پہلے زمین پر گرے گا۔ یہ پیلا ہو چکا ہے، گرے گا، کب گرے گا اور ان میں سے پہلے کون گرے گا، اور اگر 2 پتے ایک ساتھ گرتے ہیں تو زمین پر پہلے ٹچ کون کرے گا۔ اگر کسی کے پاس غیب کا علم ہے تو اس سے پوچھو کیا وہ جانتا ہے، بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا، قطعاً نہیں بتا سکتا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا،
زمین پر کوئی بھی پتا نہیں گرتا مگر اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہوتا ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کے اندر جو کسان دانے ڈالتے ہیں اللہ رب العالمین کو اس کا بھی علم ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، چاہے کوئی خشک ہو چاہے تر ہو، اللہ رب العالمین نے کتاب مبین میں اس کو لکھ رکھا ہے. تو اللہ رب العالمین اس قدر علم والا ہے. تو اللہ رب العالمین کا علم، اللہ رب العالمین کی جو حکمت ہے، اللہ رب العالمین کی جو مشیت ہے، اپنی حکمت اور مشیت سے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے اور ہر چیز کو اس کے اپنے ٹھیک اندازے کے مطابق وہیں رکھا ہے جہاں اس کا مقام بنتا تھا. اگر ذرا سی بھی گڑبڑی ہو جائے، یہ بیلنس، جو بیلنس اللہ رب العالمین نے دے رکھا ہے تمام سیاروں کے درمیان، ان کے اندر ذرا سی بھی اگر گڑبڑی ہو جائے تو ساری کائنات کے نظام تباہ و برباد ہو جائے گا. اور قیامت والے دن اللہ رب العالمین ایسا ہی کرے گا. تو اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. یدبر الامر، تمام امور کی تدبیر کرتا ہے. ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی بھی شفاعت کرنے والا شفاعت نہیں کر سکتا مگر اللہ رب العالمین کی اجازت سے. ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا رب ہے. فاعبدوہ، تو تم اس کی عبادت کرو. افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے، نصیحت نہیں پکڑو گے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کے سب اسی کی جانب پلٹائے جاؤ گے. وعد اللہ حقا، اللہ رب العالمین کا یہ حق فیصلہ ہے. انہ یبدأ الخلق، اسی نے خلق کی ابتدا کی. ثم یعیدہ، پھر تم مر کر مٹی میں مل جاؤ گے، دوبارہ اللہ رب العالمین پیدا کرے گا. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ ان لوگوں کو بدلہ دے جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیا ہے. بالقسط، انصاف کے ساتھ. والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے گرم پانی کا عذاب ہے، گرم پانی پلایا جائے گا ان کو. وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہے. بما کانوا یکفرون، جو وہ کفر کیا کرتے تھے. کفر کے نتیجے میں ان کو جو عذاب ہوگا بڑا دردناک ہوگا. اور اگر وہ پانی مانگیں گے، ان کو پیاس لگے گی جہنم کے اندر، تو ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. حدیثوں میں آتا کہ وہ پانی پینے کی وجہ سے، پانی تو پیے گا نہیں، اگر وہ پانی منہ سے قریب کرے گا تو منہ جھلس جائے گا. پانی کے اگر وہ کھولتا ہوا پانی پیٹ کے اندر چلا گیا، ساری آنتیں باہر آ جائیں گی. اب اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، هو الذی جعل الشمس ضیاء، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے سورج کو روشن بنایا. والقمر نورا، اور چاند کو نور بنایا. وقدرہ منازل، اور اس کے منازل متعین کیے. لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم سال اور حساب کو جان سکو. ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ رب العالمین نے اس کو حق کے ساتھ بنایا ہے. یفصل الآیات، آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتا ہے. لقوم یعلمون، ایسی قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے. ان فی اختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف میں. وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ بھی اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین میں تخلیق کر رکھا ہے. لآیات، یہ نشانیاں ہیں. لقوم یتقون، ایسی قوم کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہیں. دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے تمام امور کی تدبیر کرتا ہے. زمین کے اوپر جو بھی احکام دینے ہیں، جو چیز بھی رونما ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین ان تمام امور کی تدبیر کرتا ہے. ثم یرجع الیہ، پھر وہ تمام کام اس کی طرف لوٹ جاتے ہیں، چڑھ جاتے ہیں. فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، ایک دن میں سارے اعمال چڑھ جاتے ہیں. آج جو کچھ بھی ہم نے عمل کیا ہوگا فرشتے اللہ کے پاس پہنچا دیں گے. تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ثم یرجع الیہ فی یوم، ایک دن میں سارے تمام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں. کان مقدارہ 50 الف سنۃ مما تعدون، جن کا اندازہ تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے. ذالک عالم الغیب والشہادہ، وہی کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے. العزیز الرحیم، وہ غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنی تدبیر کے متعلق بیان فرمایا، یدبر الامر من السماء،
اللہ رب العالمین آسمان سے تمام امور کی تدبیر کر رہا ہے۔ آیت میں اشارہ موجود ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان میں ہے، ہر جگہ نہیں ہے۔ یدبر الامر من السماء، آسمان سے تمام امور کی تدبیر کر رہا ہے۔ ایک اور آیت ہے سورہ فصلت میں، اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق کے سلسلے میں کچھ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان مشرکین سے، اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ، کیا تم لوگ انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو اس ذات کا جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا۔ اللہ رب العالمین نے اس زمین کو 2 دنوں میں بنایا۔ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم اس اللہ کا شریک بنا رہے ہو۔ اللہ رب العالمین نے 2 دن میں اس زمین کی تخلیق کی ہے اور تم لوگ ہو کہ اللہ کا شریک بنا رہے ہو دوسروں کو۔ ذالک رب العالمین، جس ذات نے اس زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا وہ رب العالمین ہے، ساری کائنات کا رب ہے۔ وجعل فیہا رواسی، اس زمین میں اللہ رب العالمین نے پہاڑ گاڑ دیے، من فوقہا، زمین کے اوپر سے، وبارک فیہا، اس کے اندر برکت دی۔ پہاڑ کے اندر برکت کیا ہے؟ بہت سارے سونے اس کے اندر، اسی کے اندر سے نکلتے ہیں۔ بہت سارے جو احجار کریمہ ہوتے ہیں، جو مہنگے مہنگے پتھر ہوتے ہیں، اسی سے نکلتے ہیں، اور اس میں بہت سارے چیزیں موجود ہیں۔ وقدر فیہا اقواتہا، اور اس کے اندر جو روزیاں ہیں اللہ رب العالمین نے مقدر کر دی ہے۔ روزی کیا ہے؟ یہی سونے چاندی اور جواہرات جو کچھ ان پہاڑوں سے نکلتے ہیں۔ وقدر فیہا اقواتہا، اس کے اندر جو روزیاں ہیں اللہ رب العالمین نے مقدر کی ہیں۔ کتنے دنوں میں؟ فی 4 ایام سواء للسائلین، 2 دن میں اللہ نے زمین پیدا کی، 2 دن میں اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں مقدر کی۔ تمام روزیاں، انسان کیا کھائے گا، کتنا کھائے گا، کیسے کھائے گا، اس کے لیے کون سی چیز مفید ہے، کون سی چیز غیر مفید ہے، شیر کیا کھائے گا، بکری کیا کھائے گی، اونٹ کیا کھائے گا، سب کی روزیاں اللہ رب العالمین نے مقدر کی۔ کتنے دنوں میں؟ 2 دنوں میں، 4 دن ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا سواء للسائلین، یکساں طور پر پوچھنے والوں کے لیے یہ بیان اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ تو 2 دنوں میں اللہ رب العالمین نے زمین تخلیق کی، 2 دنوں میں روزیاں متعین کی۔ شیر کو آپ گھاس دیں گے، گھاس نہیں کھائے گا۔ بکری کو آپ گوشت دیں گے، وہ نہیں کھائے گی، وہ مر جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے ہر ایک کا کھانا متعین کیا ہے، ہر ایک کا رزق متعین کیا ہے۔ اور انسان کا معدہ اللہ رب العالمین نے ایسا بنایا جو گوشت بھی کھا سکتا ہے اور سبزیاں بھی کھا سکتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین کہہ رہا ثم استوى الى السماء، اللہ رب العالمین آسمان کے اوپر بلند ہو گیا۔ اللہ رب العالمین آسمان کی طرف قصد کر لیا، اللہ رب العالمین آسمان کی طرف چلا گیا۔ وہی دخان، اور آسمان دخان یعنی دھوئیں کے مانند تھا۔ فقال لها، تو اللہ رب العالمین نے اس سے کہا، وللارض، اور زمین سے کہا، ائتیا طوعا او کرہا، ہمارے پاس آؤ، چاہے اطاعت گزار بن کر یا ناپسندیدگی کے ساتھ۔ قالتا اتینا طاعین، تو آسمان و زمین دونوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین ہم تو اطاعت گزار بن کر کے آئیں گے، جب تو نے ہی پیدا کیا ہے تو ہم تیری ہی بندگی کریں گے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، زمین کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہو وہ اللہ کی تسبیح نہ بیان کر رہی ہو۔ ہر چیز اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کر رہی ہے، وہ اس کی عبادت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان سے کہا ائتیا طوعا او کرہا، چاہے ناپسندیدگی کے ساتھ آؤ، چاہے اطاعت گزار بن کر کے آؤ میرے پاس۔ تو قالتا اتینا طاعین، تو ان آسمان اور زمین دونوں نے کہا کہ ہم اطاعت گزار بن کر کے آئیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا آؤ میرے پاس۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہم کو بھی آواز لگائی جاتی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم کان سے یہ صدا سنتے ہیں اور نظر انداز کر دیتے ہیں، بالکل نظر انداز، گویا کہ ہم نے سنا ہی نہیں، کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ میرے بھائیو، اگر ہم نے دنیا میں اللہ رب العالمین کی جانب سے جو صدا لگائی جا رہی ہے اس کو نظر انداز کیا،
کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین قیامت والے دن ہمیں بھی نظر انداز کر دے. اس بات سے ڈر نہیں لگتا؟ اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین دونوں سے کہا آؤ میرے پاس. انہوں نے کہا اطاعت گزار بن کر کے آئیں گے. ہم ہیں کہ بھاگتے ہیں؟ ہم بھاگتے ہیں، اللہ کے احکام کے مطابق نہیں آتے. اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے آواز لگائی جائے، ہمارے بدن میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہمارے سروں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ. اللہ رب العالمین نے 7 آسمانوں کو 2 دنوں میں بنایا. وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا. اور ہر آسمان میں اللہ رب العالمین نے اس کی مناسبت سے وحی بھیج دی. گویا کہ اللہ رب العالمین نے ہر آسمان کے تئیں جو حکم بنتا تھا اللہ رب العالمین نے ان کو وہ حکم دے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حدیث پڑھیں گے اسراء و معراج والی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جبریل علیہ السلام گئے پہلے آسمان پر. ہر آسمان کا دروازہ ہے. جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا. جو وہاں دربان اللہ رب العالمین نے متعین کر رکھا ہے اس نے پوچھا کون؟ کہا کہ جبریل ہوں. کہا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس نے پھر پوچھا کیا یہاں بلائے گئے ہیں؟ کہا کہ ہاں بلائے گئے ہیں. تب آسمان کا دروازہ کھلا ہے. وہ نافرمانی نہیں کرے گا. جس فرشتے کی ڈیوٹی وہاں لگا رکھی ہے وہ نافرمانی نہیں کرے گا. وہ ویسے ہی کرے گا جیسا اللہ رب العالمین نے اس کو حکم دے رکھا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم انسانوں کو بھی اللہ رب العالمین نے کچھ حکم دے رکھا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہیں؟ نہیں مانتے. اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے، رسول کا حکم آ جائے، نہیں مانتے ہم. تو اللہ رب العالمین نے کہا فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ. 7 آسمانوں کو 2 دنوں میں بنایا. اس کے بعد کیا کیا؟ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا. اللہ رب العالمین نے ہر آسمان میں اس کے مناسب وہی بھیجی. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. اور ہم نے آسمان دنیا کو جو ستارے ہیں اس سے مزین کر دیا. وہ مصابیح چمکتے رہتے ہیں. وَحِفْظًا. اور حفاظت کے لیے ان کو متعین کیا ہوا ہے. شیطان جب آسمانی خبروں کو اچکنے کے لیے جائے گا شہاب ثاقب اس کے اوپر ٹوٹ کر اس کو تباہ کر دے گا. شیاطین ایک کے اوپر ایک ایسے آسمان تک لگے ہوئے رہتے ہیں آسمان کی خبریں چرانے کے لیے. اللہ رب العالمین نے ان شہاب ثاقب کو متعین کیا. وہ ٹوٹ کر گرتے ہیں، ان ساروں کو تباہ کر دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں. تو آسمان کی خبریں کائنوں تک نہیں پہنچ پاتی. تو اللہ رب العالمین نے آسمان میں ستارے بنائے ہیں زینت کے لیے. جب ہم تاریک راتوں میں آسمان کی جانب دیکھتے ہیں، آسمان پر ستارے ٹمٹماتے ہیں تو ہم کو اچھا لگتا ہے. تو یہ آسمان کی زینت ہیں. اور دوسرے نمبر پر یہ حفاظت کے لیے ہیں. اور تیسرے نمبر پر اس کے ذریعے سے راستوں کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، سمت ہم متعین کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے یہ 3 فوائد رکھے ہیں. تو کیا اللہ رب العالمین نے یہ جو ستارے بنا رکھے ہیں کیا یوں ہی ہے؟ نہیں، اس کے فوائد بھی ہیں. اب اللہ رب العالمین آگے کہہ رہا ہے ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. اللہ رب العالمین نے جو مقدر کیا ہوا ہے یہ غالب اور دانا علم رکھنے والے کی جانب سے مقدر کیا ہوا ہے. فَإِنْ أَعْرَضُوا. اب اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے فَإِنْ أَعْرَضُوا. اگر یہ لوگ اے نبی آپ کی دعوت سے اعراض کریں، مجھ کو الہ نہ مانیں، مجھ کو تنہا نہ مانیں، تنہا میری عبادت نہ کریں، آپ کو رسول نہ مانیں، آپ کی رسالت پر ایمان نہ لائیں اور آپ کے احکامات کے مطابق یہ زندگی نہ گزاریں، اعراض کریں، منہ پھیر لیں، پیٹ پھیر کر چلے جائیں. فقل. تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود. میں تم لوگوں کو ڈراتا ہوں اس کڑک سے جو قوم سمود اور قوم عاد کو اللہ رب العالمین نے کڑک کے عذاب میں گرفتار کیا تھا. قوم عاد قوم سمود کو کڑک کے عذاب میں آسمان سے بجلی کڑ کے ان سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے تباہ کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ لوگ اعراض کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، تو ان کو کہہ دیجیے کہ آسمان سے وہی عذاب آئے گا جو قوم عاد اور قوم سمود کو آیا تھا. کیا کیا تھا ان لوگوں نے؟ اذ جاءتہم الرسل.
جب ان کے پاس رسول آئے من بین ایدیہم ومن خلفہم، ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے، اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ دعوت لے کر کے آئے تھے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو۔ قالوا لو شاء ربنا، تو انہوں نے جواب دیا، قوم نے جواب دیا کہ اگر ہمارا رب چاہتا لانزل ملائکہ، تو وہ فرشتہ نازل کرتا، فإنا بما ارسلتم به کافرون، تو اے رسولو جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہم اس کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے ہم۔ تو اللہ رب العالمین ان آیتوں میں ہمیں اور آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو بتا رہا ہے کہ آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور 7ویں دن اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہو گیا اور وہاں سے سارے امور کی تدبیر کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا آسمان بنایا ہے، اتنا بڑا گولا ہم اپنے اوپر دیکھ رہے ہیں، بغیر ستون کے ہے۔ کیا یہ اللہ رب العالمین کی قدرت نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین کی کتنی عظیم قدرت ہے کہ اتنے بڑے آسمان کو بغیر کسی ستون کے بنا رکھا ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمان کو بغیر ستون کے بنایا ہے، ترونہا، تم اسے دیکھتے ہو اپنی آنکھوں سے۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہو گیا۔ وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو مسخر کیا۔ کل یجری لاجل مسمى، یہ سب کے سب ایک مقررہ وقت تک گردش کرتے ہیں، یہ چلتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں جیسا اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا ہے۔ تو یہ ایک وقت مقررہ تک چلتے رہیں گے، یہاں تک کہ وقت مقررہ آ جائے گا یہ چلنا بند کر دیں گے، اللہ رب العالمین سب کو تباہ کر دے گا۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ والشمس تجری، سورج چل رہا ہے، اپنے مدار میں چل رہا ہے، لمستقر لها، جو اللہ رب العالمین نے اس کا مستقر، اپنے ٹھہرنے کی جو جگہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بنا رکھی ہے، وہ اپنے ٹھہرنے کے وقت تک چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، یہاں تک کہ ایک دن آئے گا رک جائے گا۔ اس کا ایک دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے، چاند اور سورج دونوں اپنی اپنی منزلوں پر رواں دواں ہیں، قیامت تک ایسے ہی رواں دواں رہیں گے۔ سورج اپنا دور 1 سال میں پورا کرتا ہے اور چاند 1 ماہ میں اپنا دور مکمل کر لیتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا والقمر قدرناہ منازل، ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں۔ دنیا میں جو اشارے لگے ہیں، سڑکوں پر جو اشارے لگے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کو کنٹرول کیا جا رہا ہے کہیں سے، لیکن پھر بھی خرابی آ جاتی ہے۔ کبھی اشارہ لال ہے تو لال ہی پڑا رہتا ہے، کبھی بجھ گیا تو بجھا ہی رہتا ہے، کبھی کوئی خرابی کبھی کوئی خرابی۔ یہ ہم انسانوں نے بنائے جس میں خرابی آ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اتنے سالوں سے، اتنی مدت سے ان چیزوں کو بنا رکھا، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں، ہر دن اپنے اپنے دور پر چل رہے ہیں بغیر خرابی کے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ایک دن بنا رکھا ہے ان سب کا، ایک دن آئے گا یہ سارا کچھ تباہ کر دے گا، وہ قیامت کا دن ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي، ہم نے زمین میں پہاڑ گاڑ رکھے ہیں، أَن تَمِيدَ بِهِمْ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زمین ان کو لے کر کے مائل ہو جائے۔ وَجَعَلَ فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ان پہاڑیوں کے درمیان کشادہ راستے بنا رکھے ہیں تاکہ لوگ ان راستوں میں چل سکیں، جہاں بھی جانا ہے وہ چلے جائیں۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت کے مانند بنایا ہے۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور یہ لوگ اللہ رب العالمین کے آیات سے اعراض کر رہے ہیں۔ آسمان کی طرف نگاہ ڈالو، کتنی چیزیں موجود ہیں۔ آج جو لوگ اسپیس میں جا رہے ہیں حیران ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کیا کچھ بنا رکھا ہے اوپر، کہ اللہ رب العالمین نے کتنی کاریگری سے، کتنی دقیق انداز میں ان ساری چیزوں کو بنا رکھا ہے۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے رات کو اور دن کو بنایا ہے۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کو بنایا ہے۔ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہ سب کے سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، ہم نے زمین کو دراز کر دیا ہے،
دراز بنایا ہے، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي، اور ہم نے اس کے اندر پہاڑ گاڑ دیے ہیں، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے ایک اندازے کے مطابق ہر چیز کو اگا رکھا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ جو ساری چیزیں بنا رکھی ہیں، کیا یوں ہی بنا رکھی ہیں؟ نہیں، یوں ہی نہیں بنا رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حکمت کے تحت ہر چیز بنا رکھی ہے، اور مشیت کے تحت، اسی کی مشیت کے تحت ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اس میں روزیاں بنا رکھی ہیں۔ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ رَازِقِينَ، اور جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو، تم روزی نہیں دیتے ہو کسی کو، بلکہ اللہ رب العالمین لوگوں کو روزی دے رہا ہے۔ تمہارے پاس کوئی نوکر کام کر رہا ہے، تم اس کو پگار دیتے ہو، جو بھی اس کی تنخواہ بنتی ہے تم دیتے ہو، لیکن دراصل وہ تم نہیں دیتے، اللہ رب العالمین اس کو دے رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ان لوگوں کو رزق پہنچا رہا ہے، ایک دوسرے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین لوگوں کو رزق پہنچا رہا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا خزانہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، ہر چیز کا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم، اور اپنے خزانے میں سے جو بھی رزق ہم اتارتے ہیں تو ایک اندازے کے مطابق اتارتے ہیں۔ کب فیصلہ کرتا ہے؟ سورہ دخان میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین یفرق کل امر حکیم، ہر محکم کام بکھیر دیتا ہے۔ کب بکھیرتا ہے؟ جب لیلۃ القدر آتی ہے۔ لیلۃ القدر طاق راتوں میں، قدر کی طاق راتوں میں اللہ رب العالمین سال بھر کے اندر جو کچھ ہونا ہے اللہ رب العالمین زمین میں اتار دیتا ہے، اس کا حکم نافذ کر دیتا ہے، ہوگا ویسے ہی جیسا اللہ رب العالمین کا حکم آیا۔ کون مرے گا، کون جیے گا، کون پیدا ہوگا، کون بیمار ہوگا، کس کو کتنا ملے گا، کس کو نہیں ملے گا، کون محروم ہوگا، کون زخمی ہوگا، کیا کچھ ہوگا، اللہ رب العالمین سارا کچھ اتار دیتا ہے۔ اس لیے جب لیلۃ القدر آئے تو ہمیں بہت حساس ہو جانا چاہیے۔ اس رات میں ہمیں رات بھر بیدار ہو کر کے اپنے لیے وہ چیزیں مانگنی چاہیے جو ہمارے لیے ضروری ہیں، اور ان چیزوں سے پناہ مانگنا چاہیے اللہ رب العالمین کی جو ہم کو تکلیف میں ڈال سکتے ہیں۔ تو اس رات میں ہم اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اقربا کے لیے، بھائی بہن، ماں باپ، اپنے ملک، خانوادے، سارے لوگوں کے لیے حساس ہو جانا چاہیے ہمیں کہ اس رات کو ہمیں نہیں سنا ہے، اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے۔ لیکن جب وہ طاق رات آتی ہے تو ہم خریداری کرنے نکل جاتے ہیں، جہاں پر شیاطین سب سے زیادہ موجود ہوتے ہیں، مارکیٹ میں سب سے زیادہ شیاطین موجود ہوتے ہیں، وہاں ہم نکل جاتے ہیں، نہ اذکار، نہ نماز، نہ کچھ نہیں۔ یہ ہماری صورتحال ہے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، اللہ رب العالمین آگے کہہ رہا ہے وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، ہم نے ہوا کو بھیجا، ہم ہوا کو بھیجتے ہیں لواقح، لواقح کہتے ہیں بوجھل کو۔ لقحہ جو ہوتا ہے عربی کا لفظ ہے، لقحہ کہتے ہیں حاملہ اونٹنی کو جس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، یہ بچے کو لے کر کے جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا یہاں وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، ہوا کو ہم نے لواقح بنایا، یعنی بوجھل بنایا۔ ہم نے اس کو بوجھل کیوں بنایا؟ اس لیے کہ یہ بادلوں کو لے کر کے اٹھتی ہے، اور دنیا میں جہاں بارش کا حکم ہوتا ہے اللہ رب العالمین بادلوں میں پانی کو رکھتا ہے، اور یہ ہوا اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے، جہاں اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے وہیں بارش ہو جاتی ہے۔ کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، تو ہم تمہیں ان پانیوں کو پلاتے ہیں، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم ان کے ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ تو میرے بھائیو دیکھیں، یہ ساری آیات جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کتنی باریکی سے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، کتنی تدبیر اور حکمت کے تحت اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین تمام امور کی تدبیر کر رہا ہے، تمام خزانے اللہ رب العالمین کے پاس ہیں، تو تم خزانے مانگنے کے لیے دوسروں کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ اولاد مانگنے کے لیے کیوں جا رہے ہو دوسری جگہوں پر؟ اپنی بگڑی بنوانے کے لیے یہاں سجدے کیوں کر رہے ہو، وہاں ماتھے کیوں ٹیک رہے ہو؟ سارے کائنات کے امور کی تدبیر تنہا اللہ رب العالمین کر رہا ہے، اسی کے سامنے ہم جھولی کیوں نہیں پھیلاتے؟ میرے بھائیو اگر ہم غور کریں
اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کے بارے میں بھی بیان فرمایا. بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمائی. ہمیں پڑھنا چاہیے انسان کی تخلیق کیسے ہوئی, کیا یہ سب کچھ یوں ہو رہا ہے؟ تو میرے بھائیو ہمیں غور کرنا چاہیے, قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے ترجمے کے ساتھ, تشریح کے ساتھ, تفسیر کے ساتھ, تاکہ ہم سمجھ سکیں ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے, کن چیزوں کا مطالبہ کر رہا ہے, کن چیزوں سے منع کر رہا ہے. اللہ رب العالمین نے انہی چیزوں کا حکم دیا ہے جس کا فائدہ ہمیں ملتا ہے, اور ان تمام چیزوں سے منع فرما دیا ہے جو ہم کو نقصان پہنچانے والی ہیں, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو ہم ان چیزوں سے بچیں گے جو ہم کو نقصان پہنچانے والی ہیں, اور اس چیز سے قریب ہوں گے جو ہم کو فائدہ دینے والی ہیں. جب ہم نہیں پڑھیں گے تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ جو آئے گا اس کو گمراہ کر لے جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.